السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پہلے تو اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں۔ پی ایس ایل کی 2 ٹیمز بکی، بڑے اچھے ریٹ پہ بکی، 1.75 بلین، ایک 1.85 بلین، زبردست پیسے تھے۔ انٹرسٹنگلی ایک جو ٹیم خریدی وہ ایک پاکستانی نژاد آسٹریلین شہری، پاکستانی وہاں پہ بیسڈ ہیں، دوسری امریکہ بیسڈ ایک پاکستانی شہری۔ یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے، کوانسیڈنس ہے کہ لی پاکستانیوں نے، لیکن وہ لوگ جو باہر ہیں، جن کے کاروبار بھی باہر ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، لیکن دے میڈ دا منی اینڈ دے اسٹل میکنگ منی۔ پاکستانی بزنس مین آ نہیں سکے، اس لیے نہیں آنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ معیشت کی سٹوری کچھ اور ہے، اور معیشت کے اوپر خبر آپ سے شیئر کرتا جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں 2 ایجنڈا آئٹمس تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے کس طرح جان چھڑائی جائے، تو پلان بی مانگا گیا، اور دوسرا کہ ریسٹرکچرنگ، اکنامک ریسٹرکچرنگ کیسے ہوگی۔ وہاں پہ ایک ہمارے بڑے دوست وزیر ہیں، انہوں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی پریزنٹیشن کی، تو ایک صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ناٹ دا ٹاپ بٹ 1 اسٹیپ بلو، تو انہوں نے کہا آپ کی بہت اچھی پریزنٹیشن ہے، بڑی زبردست آپ نے باتیں کی، یہ پرابلمس تو ہم سب کو پتا ہے، سولوشنز کہاں ہیں، اور اس میٹنگ میں سولوشنز نہیں نکلے۔ وہاں پہ کچھ قسم کی باتیں بھی ہوئیں کہ جہاں تک انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے تو وہ تو 70-80 کی دہائیوں سے لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے تھے اور کام شروع ہو گیا تھا، یہاں ابھی تک کاغذ آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور کوئی پالیسیز نہیں بن رہی۔ سیریس پرابلمز ہیں۔ کیا جو لوگ جن پہ بوجھ ہے سب سے زیادہ، وہ خوش ہیں اس وقت اکنامک صورتحال سے؟ گورنمنٹ باہر جو بھی بات کرے، ریالٹی یہ ہے کہ خوش نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو کافی زیادہ چینجز نظر آئیں گے، کچھ ہیڈز بھی رول کریں گے۔ ایک بہت زیادہ ایک امپریشن سیمنٹ ہو گیا ہے کہ جو نیگوسیشنز تھیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کے اندر فائنانس منسٹری نے اتنے سخت طریقے سے یا ہارڈ طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا۔ اور اس کے ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرائرٹی وہ کیا ہے، وہ ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ بڑھانا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ فائنانس ڈویژن نے یہ بات مان لی تھی کہ پاکستان میں کوئی نئی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز نہیں بنے گی، اور یہ طے ہو گیا کہ نہیں بنے گی۔ پھر اس میں بعد میں ایس اے ایف سی کا جو وہیکل ہے اس کے تھرو پھر ری نیگوسیشن ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون والا پروجیکٹ بچا لیا گیا اور اس کو اس نیگیٹو لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اس صرف میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ ابھی بھی ٹیکسیشن پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ بڑا جو کہتے ہیں نا دانہ راشن پانی لے کے چڑھے ہوئے ایف بی آر والے بزنس میں من پہ کہ آپ پیسے دیں اور ایڈوانس ٹیکسز دیں، وہ دیں تاکہ دسمبر سے پہلے فگرز میچ کر لیے جائیں۔ تو بڑی ایک سیریس سچویشن ہے۔ اینی وے اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں پھر کسی وقت بات کریں گے۔ آج ذرا پالیٹکس پہ رکھتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے محمود اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، وہ اپنی اب ریلی لے کے چل پڑے ہیں لاہور کے لیے، اینڈ ایز وی اسپیک کو لاہور پہنچ گئے ہیں، لیکن گجر خان آنورڈز کافی ان سے سختیاں بھی ہوئیں، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے، پولیس والوں نے بھی کافی ان کو ذرا ایک ٹف ٹائم دیا۔ ایک پوائنٹ پہ تو لگتا یہ تھا کہ محمود اچکزئی کے صاحبزادے، جو آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آئیں گے، بارش ہیں، کہ ان کے اریسٹ کی بھی بات ہوئی، آلموسٹ ہوتے ہوتے بچ گئے۔ تو بات شروع ہوگی پورے شہر میں سوشل میڈیا پہ کہ یہ گورنمنٹ ایک نان ایونٹ کو ایونٹ کیوں بنا رہی ہے۔ تو میرا آج کا پہلا سوال بھی اپنے پینلسٹ سے یہی ہوگا کہ گورنمنٹ بچی تو نہیں ہے، گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ایونٹ کو نان ایونٹ بنانے کا نقصان کیا ہے، لیکن کیا یہ ایروگنس آف پاور ہے کہ ٹھیک ہے یار کر سکتے ہیں تو کریں گے، یا ڈیلیبریٹ میسج ہے کہ اگر یہ ایک بے ضرر سی تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کے ساتھ ہم یہ کریں گے تو اگر آپ نے سیریس کوئی ریلیز نکالی یا کچھ کیا تو پھر آپ ٹریلر خود چلتا دیکھ لیں گے۔ کافی زیادہ سوالات ہیں۔ پھر بات ہو رہی تھی نیگوسیشنز کی۔ محمود اچکزئی صاحب کا پرسوں کا ٹویٹ، اس کے بعد تو لگتا ہے بات ویسے ہی ختم ہو گئی جب انہوں نے کہا مذاکرات، کس چیز کے مذاکرات؟ ہمارا تو مال چوری ہوا ہے، ہمارا چوری والا مال واپس کر دیں، تھوڑا بہت کم بھی ہوگا تو ہم معاف کر دیتے ہیں، اور اگر یہ مذاکرات کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ سو پریکٹیکلی اسٹل بورن چائلڈ ہے، شروع ہونے سے پہلے یہ ختم ہو گئی ہوئی بات۔ اور ابھی میں آپ کو سناؤں گا ملاقاتوں کے اوپر۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کل میرے شو میں تھے، انہوں نے کہا اگر یہ ملاقات ہماری کروا دیں عمران خان صاحب سے تو پھر اس کے بعد بات چیت چل سکتی ہے۔ اس ملاقات کرانے کی بات پر سنیے کہ ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا۔ تو آپ ایک ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے؟ ایک اور بات کرتے رہے ہیں کہ جب بھی ہم تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ ہمیں
مذاکرات کی جو ہے وہ دعوت دے دیتی ہے. تو اس لیے اب کیونکہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ 8 فروری کی جو پہیا جام ہڑتال ہے اس کے لیے جو ہے وہ سرگرم ہو چکی ہے. خیال ہے کہ اب بہتر ہے کہ وہ 8 فروری کا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر اگر کوئی نئی کال انہوں نے نہ دی تو پھر یہ ملاقات اور مذاکرات والی بات جو ہے یہ دوبارہ شروع کر لیں گے. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ پنجابی میں پہلے اپنا چال لا لو. بالکل, یہ چار لائیں بغیر انہوں نے کوئی سیدھے بیٹھ کے گل کرنی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب 8 فروری کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر بیٹھنا چاہیں گے ٹیبل پہ تو پرائم منسٹر کی آفر تو موجود ہے. پرائم منسٹر ہیز ناٹ ودرا ہز آفر. اب 8 فروری کو 2 ہی چیزیں ہوں گی نا, یا ایک تحریک یا بہت بڑا شو ہوگا یا شو اچھا نہیں ہوگا. میری اسیسمنٹ ہے یہ شو ہونا ہی نہیں ہے. وہ ہوگا تو کمزور یا طاقتور کی بات ہوگی نا, یہ ہونا ہی نہیں ہے. ان کی یہ پوزیشن ہی نہیں ہے, یہ سخت ہی نہیں ہے. انہیں اس چیز کا احساس اگر آج نہیں ہے تو 8 فروری کو ہو جائے گا. میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر آ کے یہی ان تینوں جو ان کے بیانیوں کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ تینوں باتیں آگے کہیں گے کہ جی یہ ڈاکہ پڑ گیا ہے, یہ ہمارا سامان آپ کے پاس ہے, اس کو واپس کریں, یہ ہماری تحریک کو آپ جو ہے وہ خراب کرنا یا ہمیں اب ہاں میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اور کوئی بات نہیں کریں. پھر دوسرا آپ نے دیکھا بڑی ہارڈ لائن ڈفرنسز آ رہی ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر. ابھی پریس کانفرنس کی کافی پریس بریفنگ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اس میں کافی انہوں نے سخت باتیں کی جس کا جواب ریاکشن بھی ہے. وہ سہیل آفریدی صاحب کے بیان کے ریاکشن کے اندر تھا. اس سے کچھ عرصہ پہلے میرے پروگرام میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب تھے اور میں ان سے پوچھا کہ کیا کسی بھی صورتحال میں فوج کی ایون انڈائریکٹ بات چیت ہو سکتی ہے عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے. سن لی انہوں نے کیا کہا, کوئی پاسبلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی لیڈرشپ یا عمران خان سے ڈائریکٹ چھوڑیں, کوئی انڈائریکٹ ٹاکس بھی ہو جائیں, کوئی پاسبلٹی ہے؟ وہ کم از کم اس ایشو کے اوپر جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. چیزیں جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا یہ گرے ایریے میں سے نکلنا, طالبان کے خلاف افغانستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس میں, وہ بلوچستان میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس میں, ان تمام یہ نیشنل ایشوز ہیں. اس میں پی ایم ایل این کا کوئی تعلق نہیں ہے, کولیکٹیو ایشوز. اس پہ اگر وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائیں تو ہو سکتی ہے. اس پہ اسٹینڈ لیں. دیٹ ول بی اے گڈ بگننگ. دیٹ ول بی اے گڈ بگننگ کہ جو نیشنل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے شناخت اپنی کرائیں. میں نے عمران صاحب یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے, ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ عمران خان ایک ہی بیانیاں دیتے ہیں بار بار کہ بات چیت کرو اور یہ کرو, ہو سکتا ہے ان کو زمینی حقائق نہ پتہ ہوں. تو اگر آپ عمران خان کو ایک سیکورٹی بریفنگ دے دیں جیل کے اندر, ہو سکتا ہے ان کا بیانیہ بدل جائے. کم از کم وہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حالات کیا چینج ہو گئے ہیں. یہی کہیں گے نا کہ میں ان کی باتوں پہ اعتبار نہیں کرتا, لیکن یہ بات تو ختم ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ بریفنگ بھی ہو سکتی ہے, مگر ہر چیز 8 فروری کے بعد اس پہ بات کریں گے. انہی تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب, بہت شکریہ شاہ جی. ہمارے ساتھ روشن بیگ صاحب ہیں, مظہر عباس ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہوا. آپ تینوں کا بہت شکریہ. محسن صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ایک بڑا کنفیوژن پڑا ہوا تھا یہ ٹیررزم کے شبے. یہ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ میری خبر یہ تھی کہ فوجی حلقوں میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ایک چیز بڑا ہے کہ جی سب سے بڑا کنٹروورشل اور پاکستان کے لیے خطرہ چیز یہ وار آن ٹیرر ہے. اس کے اندر جو سٹانس ہے پی ٹی آئی کا اور کے پی گورنمنٹ کا, اگر یہ اس پہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کے ساتھ لائن پہ آ جائیں تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہٹ جائے گی. خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک بگننگ ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. بیسیکلی یہ پرابلم پورے پاکستان کا ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے اور ہم سب لوگ شامل ہیں. ٹیررزم نے آپ کے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہوا ہے. تو کیوں نہیں کرتے اس پہ یہ بات؟ دیکھیں, جو بندے پارلیمان کے اندر ہیں پی ٹی آئی کے, انہی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے, نہ کہ جو ہڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے. پارلیمان میں بیٹھ کے ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ہمیشہ اپنے جو ممبر پارلیمان میں موجود ہیں ان کو سیبوٹاژ کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ یا سیکورٹی کے اداروں جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے رابطہ نہیں رکھنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی ان کو ترک کرنی چاہیے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ کہ نہیں کر لیں گے, ٹائم آ جائے گا, تھوڑا سا وقت گزرے گا. دے ول ریئلائز کہ جب تک آپ پارلیمان کو مضبوط نہیں کرتے, اس کے اندر ورکنگ ریلیشن شپ
نہیں بناتے آپ کہیں لیکن پہنچیں ان کا گے. ایشو یہ تو نہیں ہے نا، ان کا ایشو تو کے پی کی پاور بیس ہے. نصرت صاحب یہ بتائیں، کیا پی ٹی آئی چاہے بھی جو اب ان کی کے پی کی پالیٹکس ہیں، جو ان کا ایک مومنٹم بنا ہوا ہے، جو وہاں پہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، ہٹ سکتے ہیں 2 قدم پیچھے؟ بیکاز میرے پروگرام میں شفیع بھی تھے، دوسری کا مجھے یاد ہے وہ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرنے میں بہت گھبرا رہے تھے، بڑی دیر لگی ہمیں. لیکن سلمان اکرم مجاہد صاحب کل آئے، میں نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے 1 سیکنڈ میں کہا کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے، کوئی اگر مگر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. کیا پی ٹی آئی پولیٹیکلی افورڈ کرتی ہے کہ جو اس کا اس وقت بیانیہ ہے آن ہاؤ ٹو ڈیل؟ بیکاز آج بھی، بلکہ میں سنائی دیتا ہوں، آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ نے سب نے اس پہ بڑی لمبی بات کی ہے. وہ ذرا سنائیں ذرا آج جو بات ہوئی ہے. ان کا بیانیہ بھی کھل کے سامنے آ گیا اس سال میں. لسن ویری کیئرفلی اینڈ انڈرسٹینڈ، آرمی از اے فیڈرل فورس اینڈ اٹ از دیئر، اٹ ورکس انڈر فیڈرل انسٹرکشنز، اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکورٹی. یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ 4 سدہ میں کیا ہوگا؟ کیا ان کی شخصیت یا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کے ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کے پاس حل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کہتے ہیں کہ کابل سے آپ جو ہے بھیک مانگیں گے سیکورٹی کی؟ کیا کریں گے پھر آپ؟ ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے، ریاست کو بھی کلیئر ہے، اس ملک کے بچوں کو بھی کلیئر ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی کلیئر ہے. یہ ہماری سالمیت کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ کوئی شخصیت، کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے بڑی نہیں ہے. کس کے حوالے کر دیں، اٹھا دیں سب کچھ تاکہ یہاں پہ ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے، تاکہ یہاں پہ ایکسٹورشن، کڈنیپنگ فار رینسنگ اور یہ باقی ساری باتیں ہو جائیں. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو ہے نا، آپ جو ہے خیبر پختونخوا کو جو ہے نا حوالے کر دیں، پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جو ہے دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے. یہ آئین جو اور قانون جو ہے نا، یہ سارا تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اس ملک کے عوام کو، ان کی سیکورٹی اور انٹیگریٹی کو. کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک خطرناک اور نامناسب جملہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو دہشت گرد نشانہ کیوں نہیں بناتے. ایسے جملوں سے سب کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے. ٹویٹر اور پریس کانفرنس کے ذریعے سے الزام تراشیوں کا سہارا نہ لیا جائے. پریس کانفرنس کرنا، ہم پہ الزام لگانا، ہمیں نشانہ بنانا، یہ ریپ وائڈر اور وائڈر ہوتا جا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہمیں ایسی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑے گی. امید کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف بھی آئندہ کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں ہو. افغان حکومت سے ڈائیلاگ کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، بالآخر آپ کو یہ ڈائیلاگ کرنا ہوگا. ملٹری آپریشن جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں منظور، کیونکہ اس میں معصومین کی شہادت ہو رہی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. ہمیں سمجھائیے یہ کیا لایا عمل ہے. ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہم سے سیکھیے، خیبر پختونخوا کی عوام سے سیکھیے، عمائدین سے سیکھیے، سمجھیے کہ صورتحال ہے کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسیوں میں تسلسل ہو. جو آج پالیسی ہم مل کر بنائیں وہ جاری رہے. حکومت خواہ کسی کی بھی ہو، صرف گولے بارود سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم بطور قوم. گولہ بارود حل نہیں ہے. یہ ایک اعلامیہ ہے کہ جس میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ حکومتی پارٹی، یہ تقریباً 21 لوگ، یہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندگی ہے. یہ صرف تحریک انصاف نہیں ہے، ہم تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم اپنے صوبے میں امن چاہتے ہیں. تمام پالیسی میں وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد، صوبائی حکومت نہیں، صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلے کریں. صوبائی اسمبلی میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے نا. صوبائی اسمبلی کو بریف کریں، اعتماد ملیں. کیا یہ ڈیفائنس ہے یا ایک وے آؤٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ اوکے اس راستے سے آ جائیں، ہو سکتا ہے ہم اپنی پالیسی بدلیں؟ آئی ایم سوری، ہم لوگ جو ہے نا دائروں میں سفر کرتے ہیں، یا ہم خود بیوقوف ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کا جشن کس نے منایا تھا؟ میں نے، جب طالبان کابل میں 2021 میں. اچھا، اور وہ دوسرے صاحب جو آپ کو کہہ رہے تھے دہشت گردی پہ لیکچر دے رہے تھے، طاقتیں تمہاری اور خدا ہمارا، یہ کسی نے، انہوں نے کہا تھا نا آپ کے معزز مہمان جناب خواجہ آصف صاحب نے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب اچانک آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری کانسٹیٹوئنسی یہ کہتے ہوئے بلڈ کی ہے کہ جی کلیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، آپ جنگوں میں الجھ جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جیسے ٹرمپ صاحب شروع ہوئے تھے کہ جی انہیں دنیا میں جنگوں کا خاتمہ کرنا ہے تو وہ خود وینزویلا پہ چڑھ دوڑے، تو وہ ایک الگ بات ہے. 5-6 اور بھی اناؤنس کر اب اس میں ایک بہت بڑا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس وقت رائٹ اور رانگ جو بھی ہے،
کوئی شخص پرو پی ٹی آئی ہو اینٹی پی ٹی آئی ہو، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جب سے خیبر کی سرحد بند ہوئی ہے ان کی اکانومی کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، اور آپ ان کو ابھی پراپرلی اس کو جو ہے ایڈریس ہم لوگ نہیں کر پائے ہیں۔ بس میں دہشت گردی کا اس وقت سے شدید مخالف ہوں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہ ان کی سوچ اور تھی ہمیشہ سے، اور اسٹریٹجک ڈیپتھ وغیرہ بھی ڈھونڈی جا رہی تھی۔ تو میں اس وقت بھی اس بات پر 1980 سے میں اس بات پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ جی یہ جو ہیں یہ آخر میں یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں، یہ ہمارے ہی گلے پڑیں گے، اور وہ پڑے ہیں۔ میں کو اپنی اس کور نہیں کرنا چاہتا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ انہوں نے جس طرح اپنی ایک ٹریجیکٹری بنائی ہے وہ اس کو سارا واپس آ کے تو وہ یہ کہیں نہیں۔ تو کیا یہ وکٹمز آف اپنی ریٹرک ہیں یا جینولی بلیو آپ کے خیال میں کرتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ صحیح ہے؟ آئی تھنک دے آر کنونسڈ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہمارا یہ بیانیہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ جی ہم اتنی ہم جو ہے تو آپ کو ہٹتے نظر نہیں آتے 2013 سے مسلسل، اور تیسری آپ کو وہ ہٹتے نہیں نظر جس دن آپ جو ہیں 8 فروری کے بعد ہی صحیح، آپ جس دن جو ہے باقاعدہ وہ اسکرین شاٹس وغیرہ لے کے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے لیے خان صاحب کی رضا لینے اڈیالہ جیل چلے گئے، تو پھر آپ کیسی حکومت ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ کس دن یہ جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ گیا اپنی کانگریس اور سینٹ کے آگے بھی کہ میں وینزویلا جا رہا ہوں۔ یہ ڈیسائیڈڈ وین یو آر سٹنگ ان دا گورنمنٹ یو ہیو پاور، اف یو آر کنونسڈ کہ جی ہم لوگوں کو افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے اینڈ وی ہیو ٹو ڈو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل یہ نان اسٹارٹر ہے اور بالکل یہ ایک دوسرے کے ساتھ اب یہ رگ رول اور وقت کا ضیاع۔ مظہر یور کوئک کامنٹ آن دس، پھر میں ذرا دوسری طرف آ جاتا ہوں۔ آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں اس پہ کبھی سے بات چیت ہو سکتی ہے، دا ٹوین شیل نیور میٹ؟ دیکھیں مالک، یہ جو ٹیررزم پاکستان میں ہے اور خاص طور پہ پوسٹ 9/11 جو ہے اس کو بہت گہری اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے 2002 کے بعد جب اٹیک ہوا تھا اور افغانستان، اس کے بعد پاکستان میں جو اسامہ بن لادن اور یہ ان کو کتنا گلیمرائز کیا گیا تھا کہ ہمیں یہاں زینب مارکیٹ پہ ان کی ٹی شرٹس ملا کرتی تھیں، اور مجاہد وہ تو مجاہد کہہ کے بات ہوتی تھی۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا اینٹائی یو ایس سینٹیمنٹس اور جلوس، اور افغان ڈیفنس کاؤنسل بنا دی گئی۔ اس کے بعد یہ JUI جماعت اسلامی، یہ سارا جو ہوتا، اور جس کے نتیجے میں 2002 میں جو خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ بنی متحدہ مجلس عمل کی، اس کی سپورٹ اس میں شامل تھی، وہ پورا نیریٹو شامل تھا۔ تو ہمیں یہ جو ٹیررزم ہے اس وقت جو سچویشن ہے، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں TTP بنی کیوں؟ افغانستان میں تو طالبان آ گئے، انہوں نے امریکہ کو ڈیفیٹ دی، انہوں نے اس سے پہلے روس کو ڈیفیٹ دی، تو ان کے اندر یہ نیریٹو بلڈ ہوا، اور ان کے جو سپورٹرز پاکستان میں تھے کہ جو افغانستان میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بنیاد تھی تحریک طالبان پاکستان کے بننے کی، ورنہ اور کیا ریزن تھا کہ پاکستان میں کیوں بنتی TTP؟ طالبان کا پاکستان کی پالیٹکس سے کیا عمل؟ آپ بھی نصرت صاحب سے اگری کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہٹ سکتے اپنے سٹانس سے؟ اس لیے کہ دیکھیے عمران خان کا پہلے دن سے ایک موقف ہے، آج سے نہیں 2001 سے، کہ جی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جو چیز وہ نہیں سمجھتے وہ یہ کہ، اور جو APS کے بعد ان کے اس میں تبدیلی آئی تھی جب APS ہوا تھا، کہ نہیں اب یہ ٹیررزم جو ہے، یہ آپریشن، یہ ٹیررزم آپ اس کے بغیر ختم کر نہیں سکتے۔ لیکن کلیئرٹی جو تھی وہ اس وقت، میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کلیئرٹی نہیں تھی، اسی لیے گڈ اور بیڈ طالبان کی اصطلاح استعمال کی گئی کہ نہیں یہ اچھے لوگ ہیں۔ ہم نے اس کے آؤٹسکرٹس میں اور بہت سے آرگنائزیشن کھڑی کر دی، پھر ہم نے یہاں سے مفتی نظام الدین شمزئی، مفتی جمیل، جنرل محمود، ان کو بھیجا ملا عمر کے پاس۔ تو ہم دیکھیں تو کہ ہم نے کتنا کمپلیکیٹ کر دیا اس سچویشن کو۔ آج اگر یہ کلیئرٹی آپ کے اندر آ ہی گئی ہے تو اس میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کو
اعتماد میں لیا جائے. یہ مجھے بتائیں، جو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا رانا صاحب سے، اور میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں کوئی فرق پڑے گا اگر ایک بریفنگ دی جاتی ہے عمران خان کو جیل میں ہی کہ جی یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہ اب پالیسی کی کلیئرٹی ہے، یہ اب لانگ ٹرم پالیسی بھی یہی ہے، آپ کے خیال میں کوئی فرق پڑے گا؟ 2013 میں نواز شریف گئے تھے نا عمران خان صاحب کے پاس، اور ان کو تب وہ 2 سال سے قید نہیں تھے، تب پارٹی اس حالت میں نہیں تھی، تب یہ سارے حالات بڑے، اب گراؤنڈ ریالٹیز بڑی مختلف ہیں. آپ کو 10 سال 14 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، آگے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ریلیف نہیں ملے گی. نہیں، اس وقت جو عمران خان کا ری ایکشن ہے وہ ان کے ساتھ جو سیاسی زیادتی ہو رہی ہے، یہ وہ ری ایکشن ہے. اب اس کو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں مختلف انداز میں، لیکن اگر ایک آدمی 2-2.5 سال سے جیل میں بند ہے، اس کی پارٹی پر آلموسٹ پابندی ہے، اس کو الیکشن سمبل نہیں مل رہا، اس سے آپ نے الیکشن مینڈیٹ چھین لیا ہے، تو آپ اس سے کس طرح کا رد عمل مانگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یو ہیو اے پوائنٹ دیر. بیگ صاحب، کیا یہ کوئٹ پرو کو بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سب سے یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے پاکستان کے، اس نے ہماری اکانومی کو افیکٹ کیا ہوا ہے، ہماری ہر چیز رکا ہے، پاکستان کو بریکیں لگی ہوئی اس کی وجہ سے، فورن انویسٹمنٹ، تمام چیزیں. کیا یہ کوئٹ پرو کو ہو سکتا ہے کہ اگر اس معاملے میں خان صاحب ایگری کرتے ہیں کہ اوکے ہم اس پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ ریلیفز آ سکتی ہیں؟ ذاتی لڑائی چھوڑ دیں بڑے لوگوں کی. میرا خیال میں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف پی ٹی آئی ہاں کرے یا نہ کرے، اس کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز شامل ہیں جو ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی فنڈنگ، ان کی ٹریننگ، ان کا ساری سپورٹ ان دہشت گردوں کو مل رہی ہے. پی ٹی آئی ہاں کرے یا نہ، آپ کو پتا ہے کے پی کے میں گورنمنٹ بتھا دیتی ہے ان طالبان کو، اور یہ ساری رپورٹس موجود ہیں اور اس میں حقائق شامل ہیں کہ کانٹریکٹ میں سے بلکہ ان کو بتھا جاتا ہے. تو آل دا مور ریزن ہے نا کہ آپ کو کے پی کے اور پی ٹی آئی اپنی سائڈ پہ چاہیے. سن لیجئے، وہ صرف ڈر کر، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ مارا جائے، لیکن دہشت گردی تو ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے باہر کی فورسز میں خالی پی ٹی آئی. تو یہ اگر فرض کریں پی ٹی آئی کہتی ہے ہم شامل ہیں اور کل دہشت گردی ختم ہو جائے گی، نہیں ہوگی. تو ایسی صورت میں کسی کے پاس اگر کوئی سولوشن ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے. اگر ریاست کا ادارہ یا گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے اس آپریشن میں جانا ہے، دیکھیں نیگوسیشن جو آج آفر کیا کہ آپ کے پی اسمبلی کو بریف کریں، اس پہ برائی کیا ہے؟ اچھی بات کرنا چاہیے. وہ تو پولیٹیشینز کو بلائیں اسمبلی میں، تو ایک جا کے شخص بریف کر سکتا ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے پاس جیل میں کوئی جا کے اس کو بریفنگ دے گا، وہ تو اسمبلی میں بریفنگ نہیں لیتا تھا، وہ باقیوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا. حالات اور تھے نا، بڑا انسان بدلتا ہے. میرے خیال میں یہ جو ڈیبیٹ ہے نا، اس کو ہم کسی اور جگہ لے گئے ہیں، اور وہ اتنا میٹر نہیں کرتا اس ایشو کے اندر، دہشت گردی کے اندر، جتنا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اگر کہے گا اس کو بریفنگ دی جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، ان کی جماعت جو ہے وہ اوور آل کے پی کے میں اس طریقے سے سپورٹ جو گورنمنٹ یا ادارے چاہ رہے ہیں نہیں مل رہی. یا پھر نصرت صاحب والی بات ہے نا کہ ہم ایک دائرے میں پھر رہے ہیں، ہم ایک دائرے میں. میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، وہی مجھے ایک بات بتاؤ، یہ قوم اتنی ہی متحد اور منتشر تھی 6 مئی سے 10 مئی تک، تو کوئی فرق پڑا؟ نہیں، مجھے بتاؤ نا. اگر 6 سے 10 مئی کو آپ انڈیا کے ساتھ ون اپ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات. تو بھائی صاحب، یہ کہنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم صحافی خود ہی لکھ کے اینڈ دین وی بیکم پرزنرز آف آور اون تھاٹس. ہم وہ ایکو چیمبر میں نا وہ گونجتے رہتے ہیں ہمارے. بس جی قوم ایک دفعہ متحد ہو جائے تو گل ہی کوئی نہیں. وہ بات جیسے محسن صاحب کہہ رہے ہیں، متوکل جو آیا ہے وہاں پہ دیوبند سے نیا، وہ اپنی سند لے کر، اس کے بعد آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ اکٹھے بھی ہو جائیں، تو جو متوکل جو اسٹریٹجی لے کر آیا ہے وہ اس کو وہ تج دے گا صرف اس لیے کہ قوم متحد ہو گئی ہے. اچھا، افغانستان خود متحد ہے. بات یہ ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں، اب کیا یہ چائنیز کمپنی پر تخار میں کل حملہ نہیں ہوا؟ وہاں پہ وہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہے. وائی دے وانٹ چائنیز آؤٹ. وہ جو تقریب کار جو افغانستان میں ہے، سو دیٹ ادر پارٹیز وچ کین بی انڈیا، وچ کین بی امریکہ،
کہ وہ وہاں پہ جو کوئی آپ کلی بات ایک خوفناک دائرے کے اندر ہم چل رہے ہیں. چلیں میں یہاں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آ کے ذرا بات کر لیں گے کہ یہ جو اب پنجاب میں آج ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ, کیا یہ ایروگنس آف پاور ہے یا ایک ڈیلیبریٹ سوچا سمجھا پیغام ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہم نے ہاتھ ہلکا نہیں کیا تو اگر آپ نے 8 فروری کو کچھ کیا تو پھر آگے بات کیا ہوگی. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کیا پیغام ہے جو آج ہوا ہے تحریک نفاذ والوں کے ساتھ, آئین والوں کے ساتھ, لیکن انٹرسٹنگلی میسیجنگ بڑی ہو رہی ہے. یہ ایف پی سی سی آئی جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے پہلے خود ہی انوائٹ کیا چیف منسٹر کے پی کو کہ آپ جب اسلام کراچی آ رہے ہیں, ہمارے ہیڈ آفس آئیں, سب کچھ آئیں. وہ انوائٹ گیا تھا ان کی طرف سے, ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے, عاطف اکرم صاحب کی طرف سے, لیکن اب اچانک کینسل کر دیا ہے کہ فار ان نون ریزنز, فار ان کے ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز. کوئی بریگیڈیئر افتخار اوپل ریٹائرڈ ہیں سیکرٹری جنرل, بریگیڈیئر صاحب نے ان کو کہا کہ اب کینسل ہو گیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. آج جو رگڑا دیا انہوں نے, تو کچھ گاڑیاں تھیں, گاڑیاں بھی توڑی, کوئی تھپے تھپے بھی کیے, کوئی بند شند بھی کیا, پھر لاہور جانے دیا. میسج ہے کہ ایویں بس کہ ٹھیک ہے یار. نہیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں, اوور کل کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے خود کہ یہ نان ایونٹ ہے, ایونٹ بن جائے گا. اتنے تو دیکھو نا بابا, جیسے میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, اتنے عرصے سے رپورٹنگ میں ساری زندگی گزار کے, سہیل آفریدی صاحب کا لاہور کا جو شو تھا, لاہور جانا, وہ کوئی اتنا سکسیسفل نہیں تھا. اٹ واز اے پور شو. لیکن آدھا لاہور بند کر کے بنا دیا نا. نہیں, اور نہ صرف یہ کہ ان سے ایسے سوالات کیے گئے جس کو میں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ سٹانچ اتفاقاً, میں اس وقت وہاں پہ ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے لاہور میں تھا, میری ان لاہوریوں سے بات ہوئی جو کہ کٹر اینٹی پی ٹی آئی ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے لاہور کا نام بدنام کر رہے ہیں, ہم تو اس طرح, ہم لوگ ہمارے تو یار ہم تو بڑے کھلے دل والے ہونے. سملرلی اب اس میں دیکھو ایک بہت بڑی ویسے ایک طرف مقافات عمل ہے. وہ پی ڈی ایم کے زمانے یاد کرو, جب لاہور میں جلسہ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی حکومت جو ہے سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ پی ڈی ایم کے یادگار پاکستان میں ہوئے جلسے میں محمود خان اچکزئی کی تقریر کو کرتی ہے, اور اب عطار کے اسی لڑکے سے دوا لے رہے ہیں کہ آئیے آپ زمان پارک بیٹھیے اور ہمیں بچائیے. بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اوور کل ہے, اور یہ اوور کل اس وجہ سے ہے جو آپ کو اپنی اوریجنل انٹرو پہ جانا پڑے گا, جس کو آپ ڈی لنک کر کے دیکھ رہے ہو. آپ پالیٹکس کو اکانومی سے ڈی لنک کر کے دیکھ رہے ہو. ان 4 مہینے میں, آج سے 4 مہینے پہلے 1500 روپے کا 20 کلو آٹا تھا, اب 2760 روپے کا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اور پھر وہ ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ ان امپلائمنٹ پہ بھی غلط فگرز تھے, 7.2%. میں تو تمہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس صورتحال پہ دراصل یہ اوور کل میں تھوڑا سا پینک ہے کہ یار کہیں بھی اگر کوئی چنگاری پھوٹ پڑی تو معاملات, لیکن اس کا سوری میں صرف چنگاری تو ایسی, یہ تو خود چنگاری بنا رہے ہیں. سن لو نا میری بات, میں صرف ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح لاہور ہو یا کراچی ہو, وہاں پہ یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ جیسے پی ٹی آئی ریپرزینٹس اونلی پشتونز اور پشتونز آر ناٹ ویلکم, اور پشتون مظہر آپ کو کیا لگتا ہے ڈینجرس. ڈو یو تھنک یہ اوور کل ہے؟ بیکاز اتنے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, ان کے لیے اوور کل جو آپ کو مجھے پتا ہے, ہم تو رپورٹنگ کر کر کے سمجھ گئے کہ کیا اوور کل ہے کیا نہیں ہے اور کیا ریاکشن ہوگا. تو جو لوگ سیاست کرتے ہیں, حکومتیں کرتے ہیں, 3 باری حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی تو پتا ہے کہ نان ایونٹ ہے, اس کو کیوں ایونٹ بنائے سوشل میڈیا پہ. تو کیا مجھے تو فرینکلی ذاتی طور پہ پوچھیں, مجھے تو میسیجنگ لگتی ہے کہ ایسی کی تیسی, اگر یہ ان کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں تو سوچو ہم 8 کو کیا کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھیے, یہاں تو ویلکم کیا ہے, چیف منسٹر نے بھی ویلکم کیا ہے. انہوں نے ذاتی طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا ہے کہ ہم پروٹوکول بھی دینے کو تیار ہیں, ہی از ویلکم. ہم سی ایم ہاؤس سر سندھ افورڈ کرتا ہے, سندھ میں وہ فالوئنگ نہیں ہے, پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے. میں پنجاب کی گورنمنٹ کے ریاکشن کی بات کر رہا ہوں. نہیں مالک دیکھیے, جو ابھی شاہ جی بات کہہ رہے تھے نا, یہ سب سے زیادہ سینسٹیو کراچی میں ہے معاملہ.
کیونکہ کراچی میں پشتون فالوئنگ بہت ہے پی ٹی آئی کی، اور ایون اردو فالوئنگ بھی بہت ہے. جو ایم کیو ایم کا ووٹر نکل کے گیا ہے وہ پی ٹی آئی میں گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے، لیکن یہاں پرابلم کیا ہے جو اور جگہوں پہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی آرگنائزیشنلی بہت تتر بتر ہے. اب اس میں ہمیں دیکھنا یہ کہ جو ان کی انگیجمنٹ ہیں یہاں، وہ کل پریس کلب بھی آ رہے ہیں. پہلے مجھے تحریک تحفظ آئین کا جواب دیں. یہ جو آج ان کو رگڑا لگا ہے، کیا یہ آپ کے خیال میں اوور کل ہے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ بالکل، دیکھیں بہت کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے. یہ میسیجنگ بھی ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ کسی بھی صورت میں 8 فروری کو وہ بالکل کبھی بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کی جو ریلیز ہوں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کے جلسے جلوس ہوں. حالانکہ اگر وہ یہ سب الاؤ کر دیں تو ان کو فائدہ ہوگا، لیکن وہ ہے ایک فیئر فیکٹر ہے 8 فروری ایک ان کے لیے کہ جو اگر موبلائزیشن ہو گئی، موبلائزیشن الاؤ ہو گئی، تو پنجاب گورنمنٹ چاہے کلیورلی یہ کسی بھی انداز میں جو آج کیا ہے، اس سے صرف مسلم لیگ نون اور پنجاب کی حکومت کو نقصان ہوگا، تحریک تحفظ آئین کو بھی نقصان. بیگ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو سائیکی بڑی اچھی جانتے ہیں، آپ تو بڑا انوالو بھی رہے ہیں پی ٹی آئی میں. اگر کچھ نہ کہا جائے تو لوگوں کا خیال ہے کہ جی پی ٹی آئی یا دوسرے لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں، اور اس سے آپ سختی سے بات کریں تو آپ کو سیریسلی لیتے ہیں. آپ کو یہ ایروگنس لگی ہے طاقت کی کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ میسیجنگ تھی؟ دیکھیں مالک صاحب، حکومتیں تو اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں اپنے اوپوننٹ کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو. پاکستان میں کرتی ہیں. اب آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پہلی بات تو یہ جو دونوں حضرات ہیں، اچکزئی صاحب بھی اور مولانا صاحب بھی، میں سمجھتا ہوں ان کو راستے میں روکنا یا کچھ کرنا ان کی اسٹرینتھ وہ نہیں ہے کہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے کر لیں گے. پی ٹی آئی پی ٹی آئی والے ان کو اس طریقے سے امپورٹنس نہیں دیتے جس طریقے سے وہ اپنی لیڈروں کو دیتے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ خوف ہے کہ کہیں چنگاری. دیکھیں جب بھی لوگ باہر نکلے نا، وہ پولیٹیکل ریزن میں نہیں نکلیں گے، وہ نکلیں گے سوشل، مہنگائی، بے روزگاری اور یہ جو ظلم و ستم ہے ان امپلائمنٹ والا، اس پہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں. پولیٹیکلی کوئی نہیں نکلے گا، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. یہ اگلے مہینے دیکھ لیجئے گا، یہ جتنا بھی کوشش کر لیں گے. ہاں اگر کوئی شخص لوگ اکٹھے کر سکتا تھا وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، باقیوں کی اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. اور پچھلی دفعہ بھی جب بھی انہوں نے کال دی ہے، ان کے سارے لیڈر تو آئے ہی نہیں. وہ مطلب کہاں گئے وہ لیڈر؟ اتنے آپ کو ٹی وی پہ زیادہ نظر آتے ہیں، گراؤنڈ پہ ایک بندہ نظر نہیں آتا. تو اس کو رہنے دیجئے، گورنمنٹ اسی طرح ہی رہ. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، مجھے انفارمیشن نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ڈرا ڈرو کے اخیر میں انہوں نے کہنا آ جاؤ جی، کیونکہ لوگ پی ٹی آئی کے سمپتھائزر نہیں، میسیجنگ ہے، لوگ سمپتھائزر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ہے، لیکن وہ سڑک پہ جلسے جلوس میں اس ماحول میں نہیں آنا چاہتے. چلیں ایک بڑا سینسٹیو سوال ہے، بار بار اچکزئی صاحب نے ویسے تو مذاکرات کی بات نہیں، لیکن آج بھی ان کا جو نعرہ ہے ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. کہتے ہیں پرامن مظاہرہ، بار بار پرامن کی بات ہو رہی ہے. کیا پرامن احتجاجی تحریک عمران خان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر پائے گی کہ خالی ایک فل فلڈ ہارڈ ایجیٹیشن ہی کوئی ان کی تقدیر کے بدلے گا؟ پرامن سے کوئی فرق پڑے گا گورنمنٹ کو، رولنگ سرکلز کو؟ اور ویسے بھی اف آئی ایم گورنمنٹ، میں تو اتنا زیادہ خوش ہوں گا. مثال کے طور پر اچکزئی صاحب کے استقبال کے لیے ایک کمیٹی فارم کی. کس نے فارم کی؟ عالیہ حمزہ نے. سلمان اکرم راجہ نے ٹینٹرم تھرو کیا کہ ہو دا ہیل از دس کمیٹی. ٹھیک، اب وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دی مانو ماسی کہاں. اف یو آر جینوئنلی ڈیووٹیڈ ٹو لیٹ سے عمران خان، ہو شوڈ یو ٹیک آرڈرز فرام؟ بیرسٹر گوہر خان، اچکزئی، علیمہ بی بی، کس کی قربت ہونی چاہیے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ تو بشرا بی بی گروپ کی، اور پھر وہ تو ایک الگ سے ہے. تو یہ میں آپ کو فرینکلی بات بتاؤں کہ گورنمنٹ ڈیلیبریٹلی اوور کل بھی کرتی ہے، پھر ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے، پھر یہ کہیں گے جی دیکھیں یہ بندے تو آئے ہی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سٹرکچر جو ہے وہ نہیں ہے.
جب تک کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سٹرکچر نہیں ہوگا، اب یہ کہ جی زمان پاک میں بیٹھ، تو آپ کہہ رہے ہیں پورامن سے کچھ نہیں ہوگا ان کا، پورامن تحریک سے؟ نہیں، آج تک ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور کسی کا ہوگا مثال کے طور پر؟ میرا تو کام ہے سوال پوچھنا، آپ جواب دینا میرے سے۔ یہ آپ کا والا شو نہیں ہے، میرے شو میں۔ مجھے پاکستان کی مالک صاحب اگر وہ یہ کر کے بھی دیکھ چکے ہیں، مزاحمت بھی تو کر کے دیکھ چکے ہیں نا، کئی بار آئے ہیں اسلام آباد، تو پھر کی کرن؟ آرام نال بیٹھ انتظار کریں، کوٹا سے جان ویٹ فار دا گڈ ٹائم اینڈ دین۔ سب سے بڑی بات یہ ہے یار، اگین اس ملک میں آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہو نا، اس شہر میں باقاعدہ ماحولیاتی دہشت گردی ہوئی ہے، تمہارے 29,000 درخت چلے گئے ہیں۔ کیا یہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جی اسلام آباد کی تو 3 سیٹیں ہم نے جیتی ہوئی تھیں، ہم سے چینی گئی؟ کوئی ایک چون بھی آئی ہے اس میں؟ وہ ایک ایشو سے نکل ہی نہیں رہے، اسی میں پھنسے ہوئے۔ جب آپ اسی میں پھنسے رہیں گے نا تو پالیٹکس کرنے کے لیے بابو ضروری ہوتا ہے۔ ان کی پالیٹکس بھی تو ساری ان کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے نا، یہ بھی تو مجبوری ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا نا یار، دیکھو کتنے لوگ جو تھے، آخر میں 18 سیٹیں رہ گئی تھی نا پیپلز پارٹی کی، اس میں سے بھی بیگم صاحبہ تو آتی نہیں تھی، 17۔ تو وہ بھی اگر کہتے کہ جی جب تک آصف زرداری رہا نہیں ہوگا ہم تو آئیں گے نہیں۔ مظہر آپ کے خیال میں نہیں ہوتا یار، اگر واقعی بڑی ٹیم پولیٹیکل تحریک پرامن ہو، جو سارے کہتے ہیں جی حق ہے ہونا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں مالک، ہم سب کو خاص طور پہ شاہ جی ہم سب سے سینئر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ماضی کی جو تحریکیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر یہ آتا ہے وہی کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ماضی میں جو ہم نے دیکھا کہ جب بھی تحریک، لانگ مارچ، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں تو ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کس سائڈ پہ چلی گئی ہے۔ اب یہ اپوزیشن کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا، اپوزیشن اپنے ہی بیانیے کی یرغمال ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کی سب سے بڑی مخالف ہو گئی ہے۔ جو اپوزیشن کا جو 2.5 سال میں ایک اپوزیشن کا پراپر اتحاد نہیں بنا پائے۔ پرام تحریک ہمیشہ بہت ایفیکٹو ہوتی ہے، میرا بالکل یہ وہ ہے، لیکن براڈ پولیٹیکل الائنس کے ساتھ تحریک چلن۔ ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اب یہ دیکھیں نا، تحریک تحفظ آئین میں اچک زئی، راجہ ناصر عباس کے بعد تیسرا کون ہے؟ یعنی پی ٹی آئی تو ہے ہی، لیکن اور کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے جماعت اسلامی ساتھ نہیں ہے؟ یہ جو چیز ہے تحریک انصاف کی، ورنہ 2.5 سال میں آپ دیکھیں کہ اب تک ایک کوئی پراپر الائنس نہیں بنا، کوئی ایک پراپر آرگنائز تحریک نہیں چلی جس کی ڈیمانڈز جو ہے ایم آر ڈی کی ڈیمانڈ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن تحریک صرف تبھی اثر انداز ہو سکتی ہے اگر وہ فل فلیج براڈ پولیٹیکل الائنس بنا ہو۔ بالکل بالکل بالکل۔ آپ نے بات کی بیگ صاحب کے ایسا ہی ہے۔ ہاں صحیح ہے، ایگری ود یو، چنگاری ہوتی ہے، اسپارک ہوتا ہے، اور معیشت بڑی سیریس ایشو ہے۔ آپ بھی ذرا خبریں رکھتے ہیں شہر کی، میری بھی خبریں ہیں، جو اہل اقتدار ہیں وہ حکومت کی معاشی کارکردگی سے خوش ہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں، کیونکہ جو حالات اس وقت بزنس کمیونٹی کے ہیں، اکانومی کے ہیں، وہ تو سب کے لیے پریشان کن ہے، اور اس کا اثر ہر شخص پاکستان کے اندر فیل کر رہا ہے۔ آپ کی جتنی انڈسٹری بند ہوئی، جس طریقے سے آپ نے ہیوی ٹیکسیشن کر دی، اس سے بزنس افیکٹ ہوا، لوگوں نے چینجز کی ہم باتیں سن رہے ہیں کہ کچھ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی چینج ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ڈیلیور نہیں کر رہا، جس کا کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان میں، جس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، سیکرٹری ہو یا منسٹر ہو، یہ آپ دیکھ لیجئے 26 کروڑ کا ملک ہے، ایک اکانومسٹ ہم پیدا نہیں کر سکے۔ تو جو مانگے تانگے کے آتے ہیں، سیکرٹری صاحب کو ہٹا دیں گے کل تو وہ جا کے دوسری جگہ سیکرٹری لگ جائے گا۔ وزیر خزانہ صاحب کو اگر آپ چینج کرتے ہیں، وہ آرام سے باہر جا کے پورٹ فولیو اپنا دے کے نئی نوکری لے لیں گے۔ تو یہ جو پالیسی بنانا ہے اور پھر اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے، مطلب ٹیکس بڑھاتے رہو، جو دینے والے ہیں آپ نے اس بات سے جو بڑی انسان حیران، شوکت عزیز صاحب تھے پرائم منسٹر، ان کے افسر ہوتے تھے گونزل صاحب جو ان کے پریس سیکرٹری بھی تھے۔ تو اس زمانے کا قصہ میں نے سٹوری سنی تو میں نے کنفرم کی، اور وہ سچ تھی کہ وہ ایک دن گئے تو وہ لنچ کر رہے تھے، تو وہ لنچ کرتے ہوئے کاغذ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کاغذ، انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو یار یہ میرا پروفائل ہے، سی وی ہے میرا، کتنا زبردست اس میں ہو گیا کہ اب اس میں یہ لائن بھی آ گئی ہے کہ فائنانس منسٹر، فائنانس نہیں، پرائم منسٹر،
تو یہ آگے بڑا زبردست فیوچر میں ہیلپ کرے گا. یہ کس لیے یہاں تو اگر آپ فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر کا آفس جو معراج ہے انسان کی، اس کو اگر آپ سی وی امپروومنٹ دیکھتے ہیں پھر تو مالک صاحب بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی. نیوکلیر کنٹری، 26-27 کروڑ لوگ، ایک اکاؤنٹنٹ کے ہاتھ میں آپ نے اکانومی دی ہوئی ہے. تو آپ صرف چینجز کی خبریں جو سن رہے ہیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بہت سیریس کنسرن ہے. یہ کنسرن اگر آپ نے جلدی ایڈریس نہ کیا، یہ بہت بڑی ٹربل لا سکتا ہے. اتنی دنیا ان امپلائمنٹ ہے، اتنے لوگ انڈسٹری بند کر رہے ہیں، بزنس بند کر رہے ہیں، پیسہ آپ کا باہر جا رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ یہ بات ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو بتایا گیا ہے جو اہل اقتدار ہیں کہ آپ کے پاس 6 ماہ ہیں جس میں اگر آپ نے سیریس اسٹرکچرل چینجز نہ کی تو معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے. آخری 2 منٹ ہے، مجھے کوئک آپ لوگوں کا ایک ویو چاہیے. نادرا میں روزانہ 18,000 نئے ووٹرز رجسٹر ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کم الیکشن ٹائم 2.5 کروڑ جین زی کا بندہ نیا ہوگا. میں نے عمران صاحب سے کل بات کی، میں کہ یہ جین زی وہ ہے جو انقلاب ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. وہ 9 to 5 جاب سے زیادہ ان کو جذبہ، غصہ، سب کچھ ہوتا ہے، چینج سب کچھ. کتنی پریشان کن بات ہے جو یہ 2.5 کروڑ. آخری 1 منٹ ہے، مجھے 10 سیکنڈ کا. شاہ جی، شوڈ دا گورنمنٹ بی ورڈ؟ اور یہ سوال میرا تینوں سے ہے. 8 فروری 2024 کے بعد میرا نہیں خیال کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ ہوگا. آگے بات بتائیں بس. السلام علیکم. جین زی اور نو جین زی؟ جین زی جو ہے نا وہ ریلنٹسلی وہ سیلفیز بناتی ہے. اب چھوڑا کرو نا جین زی. ایک اور یہ ایک فیشنیبل لفظ ہم نے انوینٹ کر لیا ہوا ہے. ایک یوتھ بلج تھا پہلے، اور اب جین زی. میں تو جب بھی JEN میں آپ سے نہیں کہتا لوگوں نے کہ آپ ڈیجیٹل فاسل ہیں. جی آئی ایم بومر فاسل. چلیں، بات یہ ہے مالک صاحب کہ ورڈ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو نہیں، ہم سب پاکستانیوں کو ورڈ ہونا چاہیے. یہ وہ پڑھے لکھے بچے ہیں جن کے لیے ہمارے پاس ان کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں. تو گورنمنٹ کو ہی ہونا چاہیے. ویسے بھی انکمبنٹ پورے گورنمنٹ پاکستان کو ہونا چاہیے. بچوں مزہ. ویری کوئکلی یور کامنٹ. پہلے الیکشن کو عزت تو دیں. ووٹر کیا میٹر کرتا ہے، الیکشن کو عزت نہیں دی جاتی. لیکن 2.5 کروڑ نیا ناراض بچہ بھی سڑک پہ مذاق نہیں کیا کرے گا. وہ 2.5 کروڑ ووٹر جا کے ووٹ دے بھی دے تو کیا نتیجہ ویسے ہی آتا ہے. جب تک آپ الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں بنائیں گے، جب تک الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں بنائیں گے آپ ووٹر بناتے رہیں. الیکشن کی کریڈیبلٹی لنک کرتی ہے ان ساری چیزوں سے. تو بس بٹوین آپ کی ریالٹی چیک کے اور شاہ جی کے ویو کے درمیان میں تو گورنمنٹ کو چل رہنا چاہیے. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اصل جی وہ فیمس لائن آپ نے سنی نا، اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ. الٹیمیٹلی ہر چیز اکانومی پہ آتی ہے. اکانومی از ویری پرسنل. لوگ یہ نہیں سنتے پرائمری سرپلس کیا ہے، ہم GDP ریشو کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا میرے حالات آج سے 4 سال بہتر تھے پہلے یا آج جو آپ کی سیلریز ہیں، ریل ویجز، وہ 2015 کی لیول پہ آ گئی ہیں. یعنی کہ آج جس آدمی کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو 5 سال پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہاں جیسے عمر بڑھتی ہے لوگ ریٹائرمنٹ کا سوچتے ہیں، یہاں ڈبل کام کرنا پڑ رہا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ اس گورنمنٹ کا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں سیریس ایشو بنے ہوئے ہیں، سیریس اس پہ ڈفرینسز اٹھ رہے ہیں. اور یہ گورنمنٹ کو بتا دیا گیا ہے کہ 5-6 ماہ کی یہ ونڈو ہے، اس میں اگر آپ نے اسٹرکچرل چینجز نہ کی تو بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے. لیٹس ہوپ کہ جو بھی تبدیلی ہو حالات کی پاکستان کے حق میں ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.